اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، گویا کہ اس نے یہ گمان کیا، گویا کہ اس نے یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ اس زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور ایسی ایسی واعظ و نصیحت ہمیں فرمائے، ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائیں، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، صحابہ اکرام کی داڑھیاں تر ہو گئیں، دل لرز گئے۔ اس طریقے کا خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک صحابی پہ برداشت نہ ہوا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فقال قائل یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے نبی آپ خطبہ تو ایسا دے رہے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سے رخصت ہو جائیں گے، آپ اس طریقے کا خطبہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، ہمیں کچھ باتیں بتا دیجئے۔ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی باتوں کو مانتے رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور سنو جو میرے بعد میں زندہ رہے گا تو اختلاف دیکھے گا۔ جب اختلاف کا زمانہ آ جائے پتہ ہی نہ چلے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، ماننا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلیفہ، میرے راشد خلیفہ خلفائے راشدین المہدیین کی طریقے پر چلنا، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کیسے پکڑنا ہے؟ فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھوں کے ذریعے سے پکڑنا۔ دیکھیے داڑھ سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دانتوں سے آپ پکڑیں اس سے بھی پکڑ سکتے ہیں، داڑھ سے آپ پکڑیں اس سے بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن داڑھ سے جب پکڑتا ہے کوئی آدمی تو اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں جو دانتوں سے آپ پکڑیں گے تو پکڑ مضبوط نہیں ہوتی ہے، کسی نے جھٹکا مارا دانت بھی آپ کے باہر آ سکتے ہیں، لیکن جو داڑھ ہے نا اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، آدمی اندر سے پکڑتا ہے۔ عزو علیہا بالنواجذ، مطلب یہ تھا کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا ہے۔ اتنے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا تمہیں کیا کیا کرنا ہے یہ تو سب اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور اس کے بعد میں فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر نئی چیزوں کو نکالنا یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہی بیان کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ نے خطبہ دیا ایسا خطبہ کہ صحابہ کرام کے روتے روتے برے حال ہو گئے اور دل لرز گئے، یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا کہ آپ ابھی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو جب آدمی رخصت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کام کی بات جو ہوتی ہے وہ بتا کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو ایسے موقع پر جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی وصیت کر دیجئے، تب بھی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے سے بچنا، دین کے اندر بدعت سے بچنا، دین کے اندر بدعتیں نہ نکالنا، کیونکہ بدعت جہنم میں لے جانے والی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن جب تک اس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو نہیں کیا جا سکتا۔
جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں سامنے کہ یہ 625 ہجری میں شروع ہوا، صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، چاروں امام جن کو کہا جاتا ہے کہ چاروں امام چاروں برحق، یہی کہتے ہیں نا، چاروں امام چاروں برحق، ان چاروں نے بھی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان چاروں نے بھی نہیں کیا۔ آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ امام مالک کے ماننے والے ہیں؟ امام مالک نے تو نہیں کیا۔ آپ کس کے ماننے والے؟ امام شافعی کے ماننے والے؟ امام شافعی نے بھی نہیں کیا۔ امام حنیفہ کے ماننے والے؟ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ کس کے ماننے والے ہیں آپ؟ انہوں نے نہیں۔ 625 میں شروع ہو رہا ہے یہ جشن عید میلاد۔ جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو اب ہمارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بچنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیے بدعت تو ہے، بدعت تو ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ بدعت کی فٹک سے دو قسمیں کر دیتے ہیں کہ ایک بدعت ہوتی ہے بدعت سیئہ، بری بدعت، اور ایک بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدعت حسنہ نہیں، یہ بدعت فسنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ اچھا، کیسے پتا آپ کو یہ بدعت حسنہ ہے؟ کہنے لگے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کو شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، تو یہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو تراویح کی نماز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے 3 دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حضرت اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، اور چوتھے دن بھی صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، میں اس لیے نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس فرض کے ڈر کی وجہ سے میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھائی تھی، اس کے بعد نہیں پڑھائی، اس ڈر سے کہ یہ جماعت نماز فرض نہ ہو جائے تراویح کی نماز۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، یہ ڈر ختم ہو گیا کہ اب فرض نہیں ہونا ہے، تو اسی سنت کو، جو سنت ختم ہو چکی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور پھر سے نماز کو جماعت کے ساتھ لوگوں سے پڑھوانا شروع کیا۔ حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا، اس سنت کو زندہ کیا تھا۔ یہ حضرت عمر کی مثال دے کر لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، لوگوں کو بہکایا نہ جائے۔ اور ایک بات اور سن لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو شروع کیا ہے، اس سنت کو زندہ کیا ہے، صحابی کا کوئی بھی عمل بدعت نہیں ہوتا، یہ لکھ لو، صحابی کا کوئی بھی عمل بدعت نہیں ہوتا، چاہے نبی نے اس کو کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ صحابی نے اگر کوئی کام اپنے طور پہ شروع کر دیا اور نبی نے اس کو نہیں کیا تھا، تب بھی اس کام کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صحابی کا کوئی کام بدعت نہیں ہوتا۔ اگر صحابی کے کسی کام کو بدعت کہا جائے تو نعوذ باللہ صحابی کو بدعتی کہنا پڑے گا، اور بدعتی کا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم۔ اس لیے ایک صحابی کا کوئی کام بدعت ہوتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جو شروع کی تھی وہ سنت کو زندہ کیا، اور اگر سنت کو زندہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل موجود ہے، علیکم بسنتی، میرے سنت پر چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلیفہ کے طریقے پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا۔ اور وہ 4 خلفاء کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر، ان کے طریقے پر چلنے کا حکم تو خود نبی دے کے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا،
دوسری چیز حضرت عمر کے تعلق سے نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پر چلنا اور ان کے طریقے پر چلنا۔ اور تیسری بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے یہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور قول جو انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جو دین کے اندر نیا کام نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول دیکھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام کے اندر، جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، اللہ بس سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی نیا کام نکالا، یراہا حسنتن، اور اس کو حسنہ کا نام دے دیا، کہتے ہیں نہیں بدعت حسنہ، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتن، جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا اور اس کو بدعت حسنہ کا نام دے دیا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کر لیا، یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر کسی نے اپنی طرف سے کوئی کام نکالا دین کے اندر اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، گویا کہ اس نے یہ گمان کیا، گویا کہ اس نے یہ یقین کر لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ اس زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور نبی سب کچھ پہنچا چکے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی یہ کام چھوڑ گئے تھے، ان سے رہ گیا تھا، تو میں نے اس کو اب شروع کیا ہے، اب دین مکمل ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نبی نے اپنے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جن چیزوں کے ذریعے سے اصلاح ہم سے پہلے کے لوگوں کی ہوئی تھی، یعنی نبی کے زمانے میں جن لوگوں کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اسی چیز سے ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، انہی قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، کوئی نئی چیز نکال کر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم فساد پیدا کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، فرمایا جو اس دن، جو چیز اس دن دین نہیں بن سکی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ کیا فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جو چیز اس دن دین نہیں بن سکی، یعنی جو نبی کے زمانے میں دین نہ بن سکی، فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، تو آج بھی وہ چیز دین نہیں بن سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی چیزیں بتا دی ہیں ذرا سے اپنے قول کے اندر، کہ جس نے یہ گمان کیا کہ یہ اچھی بدعت ہے تو گویا کہ اس نے یہ یقین کیا، یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے سب پہنچا دو، لیکن آپ اپنی طرف سے کچھ اور نکال کے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب دین مکمل ہوا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بدعت حسنہ کا معاملہ تو ختم کہ دین کے اندر بدعت حسنہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب اس طریقے کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ عید میلاد النبی پر ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر
اور اس کی رحمت جو ان کو مل چکی ہے، جو ان کے پاس میں آ چکی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوش ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے خوش ہونے کا، تو ہم اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا، اللہ کے انعام پر خوش ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ نبی سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے انعام کیا، جو فضل کیا، جو رحمتیں کی ان کے اوپر، ان پر خوش ہوں۔ نبی سے بڑی رحمت کوئی نہیں، نبی سے بڑا انعام کوئی نہیں، نبی سے بڑی نعمت کوئی نہیں، تو ہم نبی کی آمد پر، نبی کے ملنے پر خوش کیوں نہ ہوں؟ سوال یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے اور اس کو سمجھا ہے آج کے مولویوں نے۔ آج کے مولویوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ رحمت، یہ نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نازل ہوئی نبی کے اوپر۔ نبی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے مراد تو میں ہی ہوں، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا اس زمانے میں کہ اس سے مراد نبی ہیں۔ آج کے مولویوں کے سمجھ میں آیا کہ اوہو اس سے مراد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یہی آیت کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھی گئی کہ رحمت سے کیا مراد ہے، اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس سے مراد الہدا والقرآن والسنہ، اس سے مراد ہدایت ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد سنت ہے۔ اور یہ جو لفظ آیا ہے نا خوش ہونا چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ، فرح یفرحو کے معنی خوش ہونا، خوشی منانا نہیں۔ خوشی منانا ایک الگ چیز ہے، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے۔ نبی کی آمد پر ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ جزء ایمان ہے۔ بھئی 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس میں سے ایک چیز نبیین بھی ہے نا، تو نبیوں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، ان سے محبت کرنا ان کی ایمان کی علامت ہے۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی منانا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ قرآن کے اندر پہلے تو مراد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور جب فَلْيَفْرَحُوا سے اگر دھوکہ لگا ہے لوگوں کو کہ خوش ہونا چاہیے، تو اسلام قرآن خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے، خوشی منانے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ فرحہ کے معنی خوش ہونا ہوتا ہے، خوشی منانا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کو دوسری جگہ پہ استعمال فرمایا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ادھر منافقین نے آ کر بہانے کر دیے، اللہ کے نبی میں مجبور ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں معذور ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں گھر بنوا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے باغ میں کچھ کام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کھیتوں میں کچھ کام ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بزنس میں جانا۔ اس طریقے سے آ کے منافقین نے بہانے